السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا میری بات حضور سید رضوان رفاعی صاحب قبلہ سے بات ہو رہی ہے؟ ہاں جی، میں بول رہا ہوں۔ جی حضور، آپ سے کچھ سوال کرنے تھے، اجازت ہے؟ ہاں، آپ کون کہاں سے بتایا آپ نے؟ جی حضور، آپ کون کہاں سے؟ ممبئی سے بول رہے ہیں؟ جی حضور، میں ممبئی سے بول رہا ہوں، جری مدی سے۔ اچھا، بولیے۔ حضور، یہ آج کل جو سوشل میڈیا پر معاملات چل رہے ہیں، لوگ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق، ان کے مذہب کے مطابق کچھ باتیں مطلب ایسی کر رہے ہیں جس میں وضاحت چاہیے۔ جی بولیے نا۔ جی حضور، ان کا کہنا یہ ہے کہ جاندار تصویر امام شافعی کے نزدیک جائز ہے، اور ایک مسئلہ یہ کہ داڑھی شریف ان کے نزدیک کتنی مقدار ہے اور ان کے نزدیک یہ سنت ہے یا واجب۔ اچھا، اور ایک مسئلہ یہ کہ مضامیر کے تعلق سے امام شافعی کا مذہب کیا ہے، اگر حضرت رہنمائی فرمائیں۔ آپ نے کچھ پڑھا کہیں پر؟ جی حضرت، یہ کچھ سوشل میڈیا پر کچھ لڑکے ہیں جو کتابوں سے حوالہ دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ امام شافعی کے نزدیک جو داڑھی کی مقدار ہے وہ کم کرنے میں اختلاف ہے، اور بتاتے ہیں کہ سنت ہے، اور سنت میں کمی کی جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، اور مضامیر کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے۔ کچھ فارقین نے اس کے بارے میں جواز کا حکم دیا ہے، اور امام شافعی کے نزدیک بھی اس میں جواز کے قائلین میں حکم بتاتے ہیں کچھ لوگ۔ اس تعلق سے حضرت کیا مضامیر میں تو بہت سارے مضامیر آتے ہیں۔ کون سے مضامیر ہیں؟ جو بہت سارے آتے ہیں۔ جی حضور، جو مضامیر جو محفل سما میں جو ہوتی ہے، اور جو ڈھول تاشے وغیرہ جو بجائے جاتے ہیں، اس تعلق سے۔ اچھا، تو مسئلہ ایسا ہے۔ ہاں دیکھیے، تصویر تو شوافی کے یہاں تو حرام ہے، چاہے وہ بزرگوں کی مشائخ کی تصویر ہو، عادی تصویر ہو یا تصویر ہو، جاندار کی تصویر جو ہے حرام ہے، بالکل کوئی صورت نہیں جواز کی۔ جی، اب جن لوگوں نے لکھا ہے وہ جدت پسند ہے اور حالات زدہ ہیں، اور رخصت کے راہ پر چل پڑے ہیں، اور رخصت بھی زبردستی کھینچ کر لائے ہیں، ہمارے تو سمجھ سے باہر ہے۔ جی تو تصویر اور موجودہ جو ہے کیا نام ہے، فوٹوگرافی اور واٹس ایپ پر جو سب چل پڑا ہے، یقیناً یہ حرام ہے۔ جی، حضور نے فرمایا ہے تو حق فرمایا ہے، اور اس پر جو ہے شواف محتاط جو علماء ہیں، اکابرین علماء ہیں، انہوں نے حرام ہی کا قول کیا ہے، اور اس سلسلے میں کافی تحریریں ہیں، ہے نا۔ جی، جنہوں نے لکھا ہے وہ بے پر اور بے پیر کا لکھا ہے۔ تو خود جو ہے ان کی کتابوں میں، جن صاحب نے لکھا ہے ان کی کتاب میں ہی تضاد نظر آتا ہے۔ جی، اللہ نے وقت دیا، فرصت دی، تو آپریشن تو ضرور ہوگا ان کی تحریروں کا، انشاءاللہ ایسی نیت ہے۔ جی، اب رہی داڑھی کی بات، تو داڑھی کے حوالے سے دیکھیے، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی جو ہے جی، مشت تھی اور سینہ ڈھکا رہتا تھا، ایسی ماشاءاللہ داڑھی تھی۔ اور فقہائے شوافع میں بعض لوگوں نے داڑھی کو ایک مشت سے کم کرنے میں جو حرمت کا قول کیا ہے، حرام لکھا ہے، اور بعض علماء نے اس کو لکھا ہے کہ داڑھی ایک مشت سے جو ہے کم اگر کی جائے تو مکروہ ہے، تنزیہی مکروہ لکھا ہے۔ اس کی وجہ انہوں نے لکھی ہے کہ حرمت کے لیے جو احادیث چاہیے تھی، جس درجے کی احادیث چاہیے تھی، تو وہ اس درجے کی قائم کہنے کے لیے جو ہے احادیث نہیں ملی، تو اس کو کراہت پر جو ہے مبنی کیا، جن احادیث میں جو ہے نا۔ جی حضور، مفتاح قول علماء جو ہے لکھتے ہیں کہ داڑھی اگر ایک مشت سے کم کرے تو مکروہ ہوگا، وہ حرام کا قول تو نہیں ہے۔ لیکن یہ سب مسائل جو ہیں عام نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً اپنے علاقے میں، ہے نا۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ بعض کیرلا کے علماء نے اور بعض جو ہیں داڑھی کے مسئلے کو اتنا عام کر دیا، اور اسی پر جو ہے فقہ شافعی کی بنیاد رکھ کر جو بحث کرتے پھرتے ہیں، اسی کو، ہے نا، داڑھی کے مسئلے پر۔ تو کم سے کم جو ہے اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو ائمہ جو ایک مشت داڑھی رکھتے تھے، ان کی داڑھی جو ہے نابالغ ہو گئی ہے، بہت زیادہ جو ہے انہوں نے داڑھی مختصر کر دی،
اب یہ ہوتا ہے کہ مقتدی حضرات جو ہیں ماشاءاللہ ایک مشت رکھے ہوئے ہیں، اور امام صاحب خشخشی داڑھی رکھ کر جو ہے تو مسئلہ جو بھی ہے، لیکن امام کے لیے مربت کے بھی تو مسائل ہیں اور رعایت کے بھی تو مسائل ہیں. خصوصاً جو ہے علماء اس سلسلے میں جو ہے عزیمت پر عمل کریں. تو امام شافعی فرماتے ہیں میں عزیمت پر عمل کرتا ہوں، اور علماء کو بھی عزیمت پر عمل کرنا چاہیے کہ علماء باوقار رہیں. اور اگر پیچھے کوئی حنفی بھی آ کر نماز پڑھ لیتا ہے تو کسی قسم کی قباحت یا کراہت محسوس نہیں ہوتی اس کو لیے، کوئی مسئلہ نہیں رہتا ہے. لیکن داڑھی کا جو ہے مسئلہ علماء نے بعض جو ہے اس کو مکروہ تنزیہی میں علامہ حجر حیثمی وغیرہ لوگوں نے طاقت المحتاج وغیرہ بہت ساری کتابوں میں، لیکن بعض علماء نے اس کو حرام بھی لکھا ہے. جیسے امام غزالی ہو گئے ہیں، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق جو ہے آپ نے بھی لکھا ہے، اور بھی دیگر علماء ہیں. لیکن مختلف قول فقہاء کرام نے یہی کہا ہے کہ داڑھی جو ہے کراہت ہے، اس میں کراہت سے مراد کراہت تنزیہی ہے. لیکن ایسے مسئلہ میں آج آپ سے میں کھل کے بات کر رہا ہوں فون پہ، ورنہ میں بات نہیں کرتا ہوں ایسے مسئلے پر. داڑھی کسی نے پوچھا کتنا کا ایک مشترک ہے، ہم شافعی یہ سب مسئلے میں نہیں کرنے کا ہے نا. تو ہمارا مطلب یہ ترغیب رہتی ہے علماء ایک مشتہر رکھے شوافع اور اسی کو محبوب رکھیں. اب رہی بات مزامیر کی، تو مزامیر میں جو ہے جو نگارہ ہوتا ہے، نگارہ بجانا جو ہے جائز ہے. اور نگارے کے علاوہ جو ہے جو ڈھول جو دو طرفہ ہوتا ہے وہ تو حرام ہے. اور محفل سما میں آج کل کی تو محفل سما ہے ہی نہیں اس پر. اب یہ زمانے کے اعتبار سے اس پر اطلاق کرتے ہیں، ورنہ حقیقت میں محفل سما ہے ہی نہیں ہے. محفل سما میں دور حاضر میں جو یہ اصطلاح جاری ہوگی محفل سما کی، اور اس میں جو مزامیر شامل ہوتے ہیں تو وہ تو حرام نہیں ہے، کوئی صورت ہی نہیں، اس میں کچھ نہیں ہے، کوئی رعایت نہیں اس میں. اب بانسری وغیرہ جو ہے نا، بانسری وغیرہ بانسری ہو گیا یا نگارہ ہو گیا، ڈبل ہو گیا، ایک سائڈ سے جو ہوتا ہے اس کو جو ہے بوقت ضرورت جیسے بجا سکتے ہیں. بوقت ضرورت یعنی آراس وغیرہ کے موقع پر، عرس وغیرہ ہے نا، یا شادی بیاہ میں جو ہے دف اچھا دف بھی ہے اس میں، دف بھی ہے. دف میں بھی جو جھانجر نہ لگے ہوں بغیر جھانجر کے، تو ان کو خوشی اور فرحت کے موقع پر، سرور کے موقع پر، عید وغیرہ کے ایام ہو گئے، اگر کوئی بجا لیتا ہے حد میں رہتے ہوئے، لہو لعب کرے، اگر حدود میں رہتے ہوئے ہے نا، اشعار وغیرہ یا جو جیسے سلسلے رفاعیہ میں جو ہے راتب ہوتا ہے، راتب رفاعیہ کہتے ہیں اس کو، تو اس میں نگارہ اور بغیر جھانجر والا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، دف وغیرہ بجا ہے. ہاں تو اس میں اجازت ہے. لیکن آج کل کی آپ نے بتایا کہ مربج جو محفل سما ہے اس میں جو مزامیر ہوتے ہیں وہ تو حرام ہی ہے، کوئی اس میں ہے ہی نہیں کوئی مسئلہ. علامہ ابن حجر صاحب نے اس موضوع پر جو ہے کتاب بھی لکھی ہوئی ہے مزامیر کی حرمت پر، شوافع اکابری علماء میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہے نا. یہ تصویر کا جو ہے ابھی بعض جو ہے شافعی جو ہے علماء جو ہیں ابھی کے جو فارغین جو غیر مکلف ہیں، نابالغ ہیں، موقع بننے پڑے ہیں، تو ہم کو ان سے اتفاق نہیں اس مسئلے پر. کچھ لوگ اس حال میں بھی کہتے ہیں قطعاً حرام ہے. اس سلسلے میں بتاتا ہوں، آپ عالم ہیں؟ نہیں حضور، میں آپ سنیے نا، الحکم الراسخ فی صور المشائخ ایک کتاب ہے، سلسلے میں جو ہے بڑا بہترین اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں سے تھے، شافعی زبردست تعلیم گزرے ہیں، بڑے پرہیزگار تھے. ابھی مسئلہ ایسا ہو گیا نا، وہ مفتی نظام صاحب قبلہ کی جو ہے تحریریں پڑھ کے جو ہیں وہ اب خود تو جو ہے ابھی پہلے تو دین کا نام لیتے ہیں کہ دین کی تبلیغ کے لیے ہم کو تصویر کشی اور یہ سب کر رہے ہیں. اب دین کے علاوہ جائیے ان کی نجی زندگی میں دیکھیے بھرمار پڑی ہے، فیس بک پر تصویریں، اس پہ تصویریں، اس پہ. اب یہ کون سی جو ہے صورت ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور تصویریں قطعاً حرام ہیں، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سمجھ رہے ہیں بات. اور تصویریں، یہ ویڈیوگرافی وغیرہ سب قطعاً حرام ہے، بالکل حرام ہے.
اور حضور کچھ حضرات یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام شافعی کے بیچ میں جو اختلاف ہوا اس پر جو حرام اور حلال کے مسائل پر ہوا اس پر رحمت ہوتی ہے، جس طریقے سے تصویر کا بھی مسئلہ اسی طرح، تو وہ تو اجتہادی مسائل ہے نا. اجتہاد کا حق آج کے جو ہے جو ابھی کے فارغ طلبہ ہیں ان کو تھوڑی اجتہاد کا حق ہے. اب سرکار کرتے ہیں مفتی نظام صاحب کے ان کی کتابوں سے تھوڑا سا مٹیریل چوری کر کے یہاں وہاں سے لکھ دیے اور مصنف بن گئے. تو حدیث پاک میں جو آیا ہے اختلاف الائمہ رحمت کہ ائمہ کا اختلاف رحمت ہے، حضور کا فرمان کہ میری امت کے ائمہ کا اختلاف رحمت ہے، مختلف الفاظ میں. تو یہ اختلاف جو ان لوگوں کے بارے میں تھوڑی ہے، مجتہدین کے اختلاف کے بارے میں جو اجتہاد کے مقام پر فائز ہیں. آپ سمجھ گئے؟ ہاں. جو مجتہدین ہوتے ہیں، حدیث کا آپ اطلاق سمجھے کہ حدیث کا مفہوم کیا ہے. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو مجتہد ہیں ان کا اختلاف رحمت ہے. سمجھ میں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ مجتہد کے پاس اتنا علم ہے، خداداد اتنی صلاحیت ہے، جو جد و جہد کرتا ہے، مسئلے کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے کوشش صرف کرتا ہے اپنی، ہے نا. تو اب مصیب ہو یا مختی ہو، مصیب ہو یا مختی ہو، مصیب ہے تو 2 ثواب ملتا ہے اور مختی ہے تو اس کو 1 ثواب ملتا ہے. لیکن ثواب جو ہے خطا پر نہیں ملتا اس کو. خطا اجتہادی خطا اگر ہو جائے تو اس پر ثواب نہیں ہے. اس کو ثواب کس بات پر ہے؟ ثواب جو اجتہاد کیا ثواب ہے اس کو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو حدیث ہے وہ مجتہدین کے بارے میں، نہ کہ آج کے جو ابھی کسی درسگاہ میں پڑھانے بھی بیٹھے نہیں ہیں قاعدے سے، فارغ ہو کے آ گئے اور جو ہے اختلافی مسئلوں کو چھیڑ دیا، اپنے اکابرین سے اختلاف کر بیٹھے ہیں. سمجھ میں ہے بات؟ بھائی فتویٰ لکھنے کے لیے یا تصنیف و تالیف کا کسی مسئلے پر حکم ظاہر کرنے کے لیے جو ہے اتنی گہرائی ہو اور اتنا علم ہو، اس کے بعد جو ہے اس کی تحریریں جو سرکا کر کے وہ اس کے جو ہے ویسے محتاج شواف علماء کا مسلک یہی ہے کہ تصویر بازی حرام حرام ہے. سمجھ میں ہے بات؟ اور میں نے میرے بعض اساتذہ سے پوچھا تھا کہ تصویر کشی اور ویڈیوگرافی بہت کرتے تھے. تو میں نے ان کو کسی بڑے شافعی عالم کا حوالہ دیا تھا. تو کم سے کم ان میرے اساتذہ نے اتنا جواب دیا تھا کہ جنہوں نے حرام لکھا ہے وہ صاحب تقویٰ ہیں. کم سے کم بڑوں کا لحاظ تو کیا انہوں نے. اب یہ کیا شافعی حنفی کے نام پہ جو ہے خصوصاً ایک جنگ چھڑ گئی ہے. کئی جگہ سے فون آتے ہیں. بعض تو شوافی علماء جو وہابیوں کے ساتھ میل جول یہ وہ سے پردہ ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں. تو ایسے شافعیوں سے ہم لوگ بیزار ہیں. جی حضور، یہ مسئلہ یہی اٹھ رہا تھا کہ امام شافعی کے نزدیک اس طریقے کا جائز کے قائلین میں حکم ہے. تو میں نے سید حسن علی صاحب سے مطلب کال کر کے بالخصوص آپ کا نمبر مانگا تو انہوں نے نمبر دیا آپ کا. کہا ان سے بات کیجیے. حضرت ایک بات اور کہ اگر یہ جو میری کال آپ سے بات ہو رہی ہے حضرت یہ کال ریکارڈ ہوئی ہے، کیا میں اس صاحب کو بھیج سکتا ہوں جن سے میری بات ہو رہی تھی؟ ہلو. ہاں کون ہے مولانا؟ کون ہے وہ عبد مصطفیٰ ایک نام ہے لڑکے کا، صابر اسماعیلی نام ہے ان کا. تو ان سے میں دینا چاہتا ہوں ان کو کہ وہ سن لے ایک بار. کہاں سے ہیں یہ؟ وہ میرے خیال سے یو پی سائڈ سے حضرت. ہاں ڈال دیجیے، ہم کو کوئی عرض نہیں، کوئی مسئلہ نہیں اس کو. آپ بتا دیجیے ان کو. اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے بعد تقریباً یہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ محمد بن ادریس کو ان عالموں میں سے بنا جو عظیمت پر عمل کرتے ہیں. سبحان اللہ. سمجھ گئے بس. اور یہ تماشے جو ہیں اپنے اسلاف اور بزرگوں سے جو ہے، اور یہ خاص کر دھیان میں رکھیں کہ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ میری امت کا یا امت کے ائمہ کا اختلاف رحمت ہے، یہ آج کے نابالغ جو ہے محققین کے لیے نہیں ہے. جی حضور. جی یہ مجتہدین علماء کے لیے ہے. جی جی سمجھ گئے آپ؟ تو آج بہت سارے مسائل میں جو ہے اپنے اکابرین سے اختلاف کر رہے ہیں، تو اختلاف تھوڑی ہے. اور ایک صاحب کی میں نے تحریر دیکھی، اس کی کتاب میں کئی متضاد عبارتیں متضاد باتیں. کتاب کیا حاشیہ، کتاب پر ایک حاشیہ لکھنے کی ضرورت ہے. اب مصنف اور محقق بننے کا شوق ہو گیا ہے سبوں کو. جی حضور.
حضور نے فرمایا ہے تصویر جو ہے کھینچنے اور کھنچوانے والا جہنمی ہے، اور یہ بس طبیعتیں آزاد ہو گئی ہیں اور اس کا غیر صالح استعمال ہو رہا ہے۔ تصویروں کی حرمت کا تو جنازہ اٹھا دیا ہے بعض لوگ، ہمارے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اللہ کے رسول نے خانہ کعبہ کی دیواروں سے صاف کر دیا تصویروں کو، تو اپنے کہتے ہیں نا تسکین قلب کا جو ہے سامان بنا لیا لوگوں نے۔ کون سی تصویروں کے ذریعے تبلیغ ہوتی ہے یا آواز کے ذریعے تبلیغ ہوتی ہے؟ اب عذر شرعی پیش کرتے ہیں تھوڑا سا، اور اس کے بہانے جو ہے اپنے ذاتیات کا ذاتی مسائل میں بھرپور اس کا استعمال کرتے ہیں۔ کون بچا ہے؟ کس کو دیکھیں گے؟ کوئی درخت لگا رہا ہے تو اس کی ویڈیو کلپ بنا کے بھیج رہا ہے، کوئی صافہ باندھ رہا ہے تو صافہ بنانے کی ویڈیو بنا کے بھیج رہا ہے۔ ہاں، تو کیا دین کے لیے یہ سب چیزیں، کیا دین جو ہے میڈیا سے اور اس سے جو ہے غیر صالح استعمال ہو رہا ہے؟ جی حضور، اس کی تو کوئی ضرورت نہیں پھر بھی استعمال ہو رہا ہے۔ حاجت اور ضرورت شرعی کا غیر صالح استعمال ہو رہا ہے۔ حاجت اور ضرورت شرعی کو سمجھا ہی نہیں انہوں نے، ہمارا تو یہ ماننا ہے۔ اور پھر دوسری بات کہ اہل تقوی مفتیان کرام جو ہے ہر دور میں رہے ہیں، مفتیان رخصت اور مفتیان تقوی، تو مفتیان تقوی ہی کے فیور میں رہنا بہتر ہے۔ یہ سب مسائل جی حضور، یہ سب غلط ہے۔ یہ شواف علماء یہ جو ہے تو وہ معلوم نہیں، آزادی اصل آزاد مزاج بہت ہو گئے نا۔ جی حضور، یہی بات ہے، کوئی اپنے ہی من کے مطابق کوئی بھی باتیں کہہ دیتا ہے اور بزرگوں کی طرف نسبت کر لگا دیتا۔ آزاد مزاج ہو گئے سب، اللہ تعالیٰ نے۔ جی حضور، اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بھی تصویر کا معاملہ اسی طریقے سے؟ ارے سب کی ہے جی، تصویر جو ہے نا، ائمہ اربعہ جو ہے تصویر کا، میں تو سمجھتا ہوں کہ حضور نے جب فرما دیا المصور والمصور کلاہما فی النار، اور کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعذبون، کہتے ہیں قیامت کے دن جو ہے دردناک عذاب دیا جائے گا، سب سے اشد عذابا یوم القیامت الفاظ آئے ہیں، قیامت کے دن سب سے سخت عذاب دیا جائے گا۔ تو علماء جو ہے وہ اصل میں خود عادی ہو گئے ہیں، ان کو تصویروں کے بغیر خود ان کی زندگی بے چین ہو گئی ہے۔ اب کیا کریں، تو کہتے ہیں ہے اجازت ہے نا۔ جی، اور دوسری ایک بات ایک میں آپ کو عرض کر دوں کہ علماء کرام کی تحقیقات ہوتی ہیں، بعض علماء کی جو تحقیق کی ہے تو میں سب سمجھ لیا ان لوگوں نے، فتویٰ آ گیا، خلاص تحقیق ختم ہو گئی آخر۔ جی حضور، جبکہ قرآن شریف کے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے بارے میں لا ریب کہا جا سکے، بے شک، اور نہ کہا گیا، صرف قرآن ہی کی شان ہے لا ریب، بے شک۔ تو اللہ کے رسول نے جس کو حرام قرار دیا ہے اتنی بے دردی سے، اب تو مستحب ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے کہ ماں کا دودھ پیا ہے تو حرام جو ہے ہونا ثابت کر دو، تو میں نے کہا کہ بھائی حرام ثابت کرنے کے لیے ماں کے دودھ کی تھوڑی ضرورت ہے نا، یہ کون سی بات ہو گئی؟ یعنی اب کہتے ہیں مستحب ہے، میں نے کہا شرعی مسجد میں ایک تھیٹر بنا لو اور اس کا بھی نام رکھ دو شرعی تھیٹر، شرعی تھیٹر رکھ دو، اور ہفتے میں جو ہے ایک شو بدلا جائے گا، شرعی لگے گی وہاں پہ، اور کسی پیر صاحب کے یا کسی جو ہے مجوزین کے ہاتھوں سے، جو جواز کے قائل ان کے ہاتھوں سے بولنا اعلان کرو، ان کے ہاتھوں سے شرعی تھیٹر کا افتتاح ہونے جا رہا ہے اور شرعی پکچریں دکھائی جائے گی دین کی تبلیغ کے لیے۔ اور جمعہ کے دن، ہر جمعہ کے دن جو ہے نماز جمعہ میں اعلان کرو کہ مسجد کے متصل، مسجد کے صحن میں جو ہے شرعی تھیٹر قائم کیا گیا ہے۔ ویسے تو ہو ہی چکا ہے، یہ ایس ڈی آئی والوں نے اور ڈی آئی والوں نے کیا ہے اس سلسلے میں جو ہے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ جی جی حضور، پورا زور جو ایڑی چوٹی کا زور پورا اسلام لے جا کے ٹھونس دیا ہے، کہتے ہیں ابھی کیا ہے، سب عجیب ہو گیا ہے سب۔ میں نے برجستہ کہا کسی کو ایک شرعی تھیٹر بنوا لو بنا مسجد کے شہر میں، اور مجوزین ہے نا، اب تو مسجد میں بھی شوٹنگ جائز ہے، یہاں تک ہو گیا ہے۔ جی حضور، میں جہاں رہتا ہوں وہاں پر بھی مسجدوں میں کیمرہ لگ گیا ہے اب تو۔ ارے کیمرے لگے، لیکن یہ پروگرام شوٹنگ ہوتی ہے۔ جی، مفتی مطیع الرحمان صاحب سے ایک مرتبہ اسٹیج پر کچھ گفتگو چل رہی تھی اسی موضوع پر، وہیں میں نے پوچھ لیا تھا مفتی مطیع الرحمان صاحب سے، حضرت کیا بات ہے، یہ مسجدوں میں کا قطن حرام ہے؟ مسجدوں کا جب
कहते हैं उसका जब एहतराम नहीं रखा इन लोगों ने, तो मैं कहता हूँ ऐसे लोगों से पूछते हैं क्यों बहस क्यों करते हैं। जी हुजूर, वो बस इमामों के ताल्लुक से ऐसी बातें हो रही थी। एक बात ध्यान में रखें, इसका प्रोपेगेंडा बड़े जोरों से किया जा रहा है कि इख्तिलाफुल अइम्मा रहमतुन या इख्तिलाफु अइम्मा वगैरह वगैरह जो भी अल्फाज हैं हदीस पाक के, तो कि अइम्मा का जो है इख्तिलाफ जो है रहमत होगा, उससे मस्जिदों के इमाम साहब या दारुल इफ्ता में बैठने वाले मुफ्ती साहब नहीं आज के, जो सीधे जो है अभी 22 साल की उम्र, 25 साल की, 30 साल की, कहीं किसी मुफ्ती के मातहत रहे नहीं, सीधा कलम उठाए और पोस्टर छापते बैठ रहे, मुफ्ती बन गया, मुफ्ती बन गया। ये हदीस उन लोगों के बारे में जो है जो मकाम इज्तिहाद पर फाइज हैं, जी उनका जैसे इमाम शाफी हो गए, आजम हो गए, इल्म का पहाड़ थे वो। अब वो लाके जो अभी के इख्तलाफ को दिखाएंगे, समझ में आए बात जी, कि आज भी जो है तो ये सब नहीं है जी, समझ लो। तो ये सब हमको इत्तेफाक नहीं है सर, ये सब चीज़ों से सब हार में पतन, और बचना चाहिए तमाम चीज़ों से। जी हुजूर जी, जी हजरत यही चाहिए था, और हजरत इजाज़त है कि मैं उनको भेज दूँ ये ऑडियो जो रिकॉर्ड हुई है। हाँ भेज दीजिए, कोई मसला नहीं है। शाफी है क्या वो? अब वो पता नहीं हजरत, वो तो बताए नहीं है, बस ये कहते हैं कि इमाम शाफी के नज़दीक इस तरीके से मामलात हैं और इमाम मालिक के नज़दीक भी इसी तरीके के मामलात हैं। मैंने बोला मैं पूछूंगा। कह रहा हूँ दीन का काम करने के लिए तुमको क्या दूसरे मसाइल नहीं आ? जी हुजूर, मैंने वही पूछा। तो ये हाल में जो हालात से गुजर रही है, अब यही सब चीज रह गई हैं क्या? जी हुजूर, वो हाल में यकमन इल्मरा दहमन अक्ल बायत, इसीलिए कहते हैं एक मन इल्म को 10 अक्ल चाहिए खर्च करने के लिए। हाँ, अरे इमामों का इख्तिलाफ बता रहा है, इमामों की जिंदगी को पढ़ो, बोलना कि इमामों ने इल्म का खर्च कैसे किया है, किस अंदाज में इल्म बांटा है लोगों को। हाँ, जी हुजूर, ये मामला तो उठाए हैं उनके वजह से, वो पीर शाकिब सामी के जो बयानात हुए हाल में दिल्ली और उधर हैदराबाद में। हाँ, अरे शाकिब शामी कौन आ गया? कोई मुजद्दिद और मुश्तिक हो गया क्या? शामिल है जी, उन्होंने एक रिसाला लिखा है मसले के एतदाल, तो उसी की दिफा में लोग मतलब इस तरीके की बातें कर रहे हैं, उसमें बेशुमार इस्तेदाल लिए गए हैं। अरे उसकी किताब में कई जो है, उसकी किताब में जो ही कई जो इबारतें जो है मुतनाकिज हैं, क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा है, समझ में आए बात? जी, शाकिब शामी कोई बहुत बड़ा अल्लामा नहीं है, मीडिया का फर्द है, अब मीडिया पे रहते अब उसकी दाढ़ी, वो तो हनफी, उसकी दाढ़ी तो नाबालिग है उसकी। जी हुजूर, अब बढ़ गई हो तो नहीं मालूम मुझको। जी हुजूर, वो हनफी मजहब से ताल्लुक रखते हैं। हाँ, शाकिब सामी साहब हनफी हैं, क्योंकि लोग बताते हैं कि वो शाफी हैं। नहीं, शाफी नहीं, वो हनफी हैं। जी हुजूर, शाकिब शामी शाफी नहीं है, हनफी है। तो अब तो हनाफ में तो जो दाढ़ी का मसला कितना सख्त है। जी हुजूर, वो खुद जो है काबे का तवाफ कर रहे हैं, वहाँ शूटिंग कर रहे हैं, फला जगह जा रहे हैं, वहाँ शूटिंग कर रहे हैं, समझ में आया? उनका एक दुनिया का रंग चढ़ा हुआ है उनको, पब्लिसिटी, पब्लिक जमा करना, तो बाबा ये सब गलत है। ये बस तो अपने दिफा में लोग उन पर एतराज, चूंकि पब्लिसिटी बढ़ती जा रही है, उनकी पब्लिक चाह रही है उनको, ठीक है तबलीग कर रहे हैं, अच्छी बात है, बात। तो वो दिल्ली में जो है सूफी कॉन्फ्रेंस में क्या तकरीर कर दी तो छा गए हैं, लेकिन ये सब क्या है? ये तो गलत है ना बाबा सब ये। जी बस उन्हीं का नाम लेकर, उन्हीं के बयानात को लेकर बस इतने सारे मसले, बहुत बड़ा महकीक थोड़ी है वो, मुकर्रिर आदमी है। और वो जो किताब जो है खुद मुतज़ाद इबारतें हैं उसमें, और उनकी उसकी जो तहकीकात में इस सिलसिले अगर पढ़ना है तो अज़हरिया की जो पढ़िए किताब, ताजु शरिया की के हवाले से जबरदस्त किताब है। वो टीवी वीडियो का ऑपरेशन। हाँ जी हुजूर, कहीं कुछ मिला नहीं तो वो इनका उनका सहारा ले रहे हैं वो। जी, कई लोग टीवी मूवी पर आना चाह रहे हैं, शोहरत का नशा है, दुनिया का नशा है, जी हुजूर, तो बोलते थे वो दीन का काम कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं शोहरत का नशा है। अरे क्या अज़हरी साहब ने कितना काम किया अभी, बेशक, फिर क्या करामत दिखा कर चले गए दुनिया से। बेशक दिन का काम टीवी मूवी से थोड़ी होता है, और टीवी मूवी से थोड़ी हुआ मीडिया, दिल का मीडिया कमजोर होता है। शाकिब शामी जैसे कोई बहुत बड़े इमाम है, मुजद्दिद हैं, और किसी बहुत बड़े मुहक्किक का नाम है, तो उनकी इबारतों में खुद कहीं कहीं ऐसा कुछ होता है कि सरका है। एक किताब लिख गए तो क्या बहुत बड़ा कौले फैसल हो गया क्या?
جی حضور، بس یہی رہنمائی چاہیے تھی حضرت، اور یہ آڈیو میں وہ صاحب کو بھیج دوں گا حضرت، اور اگر کچھ بات وہ کہتے ہیں، اگر وہ کچھ بات کہتے ہیں تو حضرت اجازت ہے کہ پھر کال کروں؟ نہیں، کال کیجیے، میں واٹس ایپ پہ زیادہ لکھ نہیں پاتا ہوں، جواب مصروف رہتا ہوں میں. ٹھیک ہے حضرت، شکریہ حضرت. دیجیے. ٹھیک ہے جی حضرت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا حضرت. اللہ فضل فرمائے، کرم کرے. آپ بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام.